Abu Bakr and Umar and Uthman were enemies of Hazrat Ali. Would Hazrat Ali have named his own sons after them? کہ دل و مسجد ہیں دونوں گھر خدا کے، مگر فرق ہے اتنا کہ یہ تعمیر ہے تیری اور وہ تعمیر ہے اس کی. Islam was born into challenges. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ فرماتے ہیں میں نے قسمیں اٹھا کر کہا کہ یہ کتاب سچی ہے جو تمہاری جھولی میں ہے. جو اللہ کا حکم آ جائے تو وہاں ایک مسلمان کا کام یہ ہے کہ بس یہ اللہ کا حکم ہے، میری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہر حال میں اس کے اوپر عمل کرنے کا پابند ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام کا جواب آہستہ آواز سے دیا آپ نے، تو اب جن حضرات نے سلام کا جواب دیا وہ ذرا آگے آگے ہو جائیں. اور میں کہا کرتا ہوں کہ کوئی نوجوان اگر ٹیک لگائے تو اس کی جوانی سوالیہ نشان بن جاتی ہے کہ آیا وہ نوجوان ہے بھی صحیح ہے نہیں. کوئی بوڑھا ٹیک لگائے سہارا وہ تو ضرورت ہے، لیکن نوجوان. جزاک اللہ. الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. صدق اللہ العظیم. قابل صد احترام حضرات علماء کرام، بزرگان مکرم، برادران اسلام، میرے بارے میں ہمارے برادر محترم حضرت مولانا خالد محمود کشمیری صاحب نے جو کچھ فرمایا وہ ان کا حسن خیال ہے، حسن گمان ہے، حسن ظن ہے. دعا ہے کہ اللہ اس کو حقیقت بنا دے. آپ کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہوں. میرے اندر ان میں سے ایک بھی کمال نہیں جس کا ذکر انہوں نے کیا، لیکن یہ دعا ضرور کرتا ہوں کہ اللہ مجھے ویسا بنا دے جیسا انہوں نے کہا یا جیسا آپ حضرات کا اور لوگوں کا گمان ہے. اللہ تعالیٰ نے زندگی میں ایک بار پھر ہمیں رمضان کا بابرکت اور مقدس مہینہ عطا فرمایا، جس کا تقریباً نصف حصہ گزر رہا ہے اور باقی ہاف اور نصف باقی ہے. کتنے مسلمان گزشتہ رمضان مبارک میں ہمارے اندر موجود تھے مگر آج وہ اس دنیا میں نہیں بلکہ قبروں میں ہیں، اور نہ معلوم ہم میں سے کون آئندہ رمضان میں اس دنیا میں ہوگا اور کون نہیں ہوگا. وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں جن کو پروردگار عالم زندگی میں بار بار اور بہت زیادہ رمضان کے مہینے عطا فرمائے. اگرچہ ہم لوگ اس دن کو یادگار کے طور پر مناتے ہیں جو ہماری پیدائش کا دن ہوتا ہے، ہم اپنی ڈیٹ آف برتھ کو سالگرہ کے طور پر مناتے ہیں اور اس بات پر کیک کاٹ رہے ہوتے ہیں اور خوشی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں کہ ہماری زندگی کا ایک سال اور کم ہو گیا، اس پر ہم مٹھائی تقسیم کر رہے ہیں. حالانکہ وہ چیز تو فکر کی ہوتی ہے، غور کی ہوتی ہے، وہ خوشی کی نہیں ہوتی. خوشی کی بات یہ ہوتی ہے کہ اللہ ایک دفعہ پھر رمضان کا مہینہ عطا فرما دے. ایک زمانے میں لوگ اپنی سعادت یہ سمجھتے تھے کہ مجھے اتنے رمضان کے مہینے ملے، کیونکہ رمضان کوئی معمولی مہینہ نہیں ہے، غیر معمولی ہے. آپ اسی سے اندازہ لگائیے کہ پروردگار عالم نے قرآن کریم میں یہ تو فرمایا کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ سال کی مہینے 12 ہیں. اللہ کے ہاں مہینوں کی گنتی 12 ہے، کل 12 مہینے ہیں، لیکن ان 12 مہینوں کے نام اللہ نے قرآن کریم میں کہیں ذکر نہیں فرمائے. آگے یہ بھی فرمایا کہ ان میں 4 ماہ بڑی عزت والے، حرمت والے، عظمت والے ہیں،
لیکن ان 4 مہینوں کا بھی نام نہیں لیا کہ وہ 4 مہینے کون سے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حج کے احکام اور مسائل کا ذکر کیا، لیکن حج کے مہینوں کا تذکرہ نہیں کیا، بلکہ اتنا ہی فرمایا حج کے مہینے، مگر وہ کون سے مہینے، ان مہینوں کا نام نہیں لیا۔ آپ بسم اللہ کی با سے والناس کی سین تک پورا قرآن پڑھیں، صرف ایک مہینہ ایسا ہے جس کا نام اللہ نے صراحتاً قرآن کریم میں لیا، اور وہ ہے رمضان کا مہینہ۔ اور بعض اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ رمضان یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے، اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ یہ رمضان کی کتنی بڑی خصوصیت ہے۔ اور پھر یہ کہ اس رمضان کی نسبت ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ سب مہینے اللہ کے ہیں، مگر رمضان اللہ کا مہینہ اس معنی میں ہے جس معنی میں میں اور آپ کہتے ہیں مکہ المکرمہ میں بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے۔ اب وہ اللہ کا گھر اس معنی میں نہیں، اس مطلب اور مفہوم میں نہیں جس مطلب اور مفہوم میں میرا اور آپ کا گھر ہے۔ ہمارا گھر وہ ہے جہاں ہم رہتے ہیں، اور بیت اللہ کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ وہاں رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو پوری کائنات میں ہے، اللہ کا علم اور قدرت ذرے ذرے میں ہے اور پوری کائنات میں ہے اور پوری کائنات میں پھیلا ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مرکز ہے، وہ اللہ کی تجلیات کا مرکز ہے۔ جیسا کہ حضرت صالح علیہ السلام کو جو اونٹنی اللہ نے بطور معجزہ عطا فرمائی تھی، قرآن کریم میں اس کو ناقۃ اللہ کہا گیا، اللہ کی اونٹنی۔ کیا باقی اونٹنیاں جو صالح علیہ السلام سے پہلے لوگوں کے پاس یا ان کے دور میں لوگوں کے پاس یا بعد میں ہیں، یہ اللہ کی پیدا کردہ نہیں ہے؟ یہ بھی اللہ کی پیدا کردہ ہے، یہ بھی اللہ کی اونٹنیاں ہیں، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، مگر ان کا نام اور لقب نہیں بنا کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے، میری اونٹنی کہلائے گی، آپ کی اونٹنی کہلائے گی، حالانکہ پیدا اس کو بھی اللہ نے کیا ہے۔ اور اس اونٹنی کی خصوصیت یہ ہو گئی کہ اس کا نام اور لقب بن گیا کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ نے اس کو خاص اپنی قدرت کی علامت بنایا۔ صالح علیہ السلام کی قوم نے یہ مطالبہ اور ڈیمانڈ کی کہ ہم تب آپ کو نبی اور پیغمبر مانیں گے کہ جب آپ اس سامنے پہاڑ کے پتھر اور چٹان سے ایک اونٹنی پیدا کر کے دکھائیں، اور وہ اونٹنی بھی پہلے دن سے جوان ہو اور اس کے پیٹ میں بچہ ہو۔ اگر آپ کا اللہ سے تعلق ہے اور آپ اللہ تعالیٰ کے نمائندہ اور ایمبیسڈر اور نبی اور پیغمبر ہیں، تو پھر آپ اپنے اللہ سے کہیں کہ وہ آپ کی صداقت کو ظاہر کرنے کے لیے اس طرح کا وہ کر کے دے گے، اللہ تو قادر ہوگا۔ بعض فرشتوں بعض معجزات اللہ فرمائشی بھی دیتے ہیں اور بعض غیر فرمائشی بھی دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کبھی کبھی ایسے معجزات عطا کر دیتے ہیں جو قوم فرمائش کر رہی ہو، جیسا کہ حضور علیہ السلام سے یہ فرمائش ہوئی اہل مکہ نے کی کہ آپ کو نبی تب مانیں گے جب آپ اپنی انگلی کا اشارہ کریں تو چاند آسمانوں پر 2 ٹکڑے ہو جائے۔ اب یہ کسی کے نبی اور پیغمبر ہونے کا کوئی معیار تو نہیں ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حضور نے درخواست کی، آپ کی انگلی مبارک کے اشارے سے چاند 2 ٹکڑے ہوا۔ یہ فرمائشی معجزہ ہے، یعنی اس کی فرمائش اور ڈیمانڈ ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اس کے مطابق کر دیا۔ تو صالح علیہ السلام کی قوم نے مطالبہ کیا کہ ہم تب آپ کو نبی اور پیغمبر مانیں گے جب آپ اس پہاڑ کی چٹان سے پتھر سے اونٹنی پیدا کریں۔ اب اونٹنی سے اونٹنی تو پیدا ہوتی ہے، مگر بے جان سے جاندار کیسے پیدا ہو، پتھر سے کیسے پیدا ہو اونٹنی؟ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا اور درخواست کی۔ اللہ تعالیٰ تو قادر ہے، اس کی تو قدرت کی کوئی انتہا اور حد نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پتھر سے اور چٹان سے اونٹنی پیدا کر دی اور پہلے دن سے جوان پیدا کر دی، اور اس کے پیٹ میں بچہ بھی تھا، حاملہ اونٹنی پیدا کر دی۔ تو اس لیے فرمایا گیا یہ ناقۃ اللہ ہے، کیونکہ عام اونٹنیوں سے یہ اونٹنی ممتاز اور مختلف ہے۔ باقی اونٹنیاں اس طرح پیدا نہیں ہوتی اور اس طرح وہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں نہیں ہے جس طرح پر یہ اونٹنی ہے، تو اس کو ناقۃ اللہ کہا گیا۔ لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ باقی اونٹنیاں اللہ کی نہیں۔ تو بیت اللہ کا یہ معنی نہیں کہ اللہ وہاں ہے یہاں نہیں، اللہ تعالیٰ تو یہاں بھی ہے، اللہ کا علم اور قدرت تو یہاں بھی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا مرکز اور تجلیات کا مرکز ہے، یوں کہہ لیں کہ بیت اللہ پاور ہاؤس ہے، یہ اللہ کی رحمت کا پاور ہاؤس ہے، اور اس سے پوری دنیا میں اللہ کی رحمت تقسیم ہوتی ہے۔ آپ دنیا کا نقشہ اور میپ سامنے رکھ لیں تو آپ کو مکہ المکرمہ دنیا کے سینٹر میں ملے گا، وسط میں ملے گا۔ یہ وسط عالم بھی ہے، مرکز عالم بھی ہے، اور اللہ نے اس سے پوری دنیا میں اپنی رحمت کو تقسیم
کیا ہے. تو جس طرح پر بیت اللہ جگہوں کے اعتبار سے اللہ کی رحمت کا مرکز ہے، اسی طرح پر زمانے اور وقت کے اعتبار سے رمضان المبارک کا مہینہ اللہ کی رحمت کا مرکز ہے. وہ مکان کے اعتبار سے اللہ کی رحمت کا پاور ہاؤس ہے، اور یہ زمان اور وقت کے اعتبار سے اللہ کی رحمت کا پاور ہاؤس ہے. جتنی رحمتیں اس مہینے میں آتی ہیں، دن رات مجھے اور آپ کو اس کا مشاہدہ ہو رہا ہے. رمضان کی برکتوں پر دلیل دینے کی ضرورت نہیں، ہر آدمی کو کھلی آنکھوں نظر آتا ہے، اس کی برکات نظر آتی ہیں، اس کی رحمتیں نظر آتی ہیں. تو پروردگار عالم کا یہ کرم ہے کہ اس نے ایک مرتبہ پھر ہمیں رمضان کا عظیم الشان مہینہ عطا فرمایا. اس ماہ مبارک کو اللہ نے کیوں عطا فرمایا آپ سب جانتے ہیں، اور بارہا آپ فرماتے اور سنتے بھی ہیں کہ یہ اصل میں ہماری تربیت کا، سالانہ ٹریننگ کا اور کورس کا مہینہ ہے. یہ ہماری روحانی تربیت کا مہینہ ہے. یہ ہمارا ایک کورس ہو رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ٹریننگ ہو رہی ہے. وہ ٹریننگ کیا ہو رہی ہے؟ قرآن کریم کی جو آیت مقدسہ میں نے تلاوت کی ہے، اس آیت مبارکہ میں خود اللہ نے فرما دیا کہ اس ماہ رمضان کی جو سب سے اہم ترین عبادت ہے وہ روزہ ہے. اور فرمایا یہ روزہ کیا تمہیں بھوکا اور پیاسا رکھنے کے لیے ہم نے دیا ہے؟ نہیں، فرمایا اس لیے تاکہ تم متقی بن جاؤ. ہم نے تمہیں دولت تقوی دینی ہے، نعمت تقوی سے مالا مال کرنا ہے، اس لیے ہم نے رمضان کا مہینہ تمہیں عطا کیا. تو آج رمضان المبارک کے تربیت کے حوالے سے صرف میں 2 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. وقت کے اختصار کے پیش نظر زیادہ تفصیلی گفتگو کا موقع نہیں، زندگی باقی، ملاقات باقی. میں یہاں پہلی مرتبہ آیا ہوں، آخری مرتبہ نہیں. پہلی مرتبہ ضرور آیا ہوں مگر آخری مرتبہ نہیں. زندگی رہی تو اللہ پھر لائے گا انشاءاللہ، اور آپ کی دعا ہو گئی تو میں اور جلدی آ جاؤں گا. یہ ہمارے بزرگوں کی نسبت والے لوگ یہاں موجود ہیں تو یہ نسبتیں بھی اپنی طرف کھینچا کرتی ہیں. ہمارے مفتی امان اللہ صاحب موجود ہیں، ہماری اور ان کی نسبت ہے، دینی نسبت بھی ہے اور ویسے بھی نسبت ہے. تو بہت سارے اہل علم جہاں اہل نسبت موجود ہیں تو یہ نسبتیں پھر ذریعہ بن جائیں گے آپ کی خدمت میں آنے کا. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ رمضان المبارک یہ تربیت کا مہینہ ہے. ہمارا ذہن اس طرف جانا چاہیے کہ رمضان میں ہماری کیا تربیت ہو رہی ہے، ہماری کیا پریکٹس ہو رہی ہے، اور اللہ کی طرف سے ہماری کیا ٹریننگ کی جا رہی ہے، ہمیں کیا میسج مل رہے ہیں. اس لیے کہ ہر عبادت کی ایک صورت ہوتی ہے، ایک اس کی حقیقت ہوتی ہے، ایک اس کا ظاہر ہوتا ہے، ایک اس کا باطن ہوتا ہے، اور ایک اس کی روح ہوا کرتی ہے. اصل چیز عبادتوں میں اس کی روح ہوا کرتی ہے، اس کی حقیقت ہوا کرتی ہے. یہ صورت جو ہے یہ ذریعہ ہوتی ہے حقیقت تک پہنچانے کا. اصل مطلوب و مقصود صورت نہیں ہوا کرتی، حقیقت ہوا کرتی ہے، روح ہوا کرتی ہے. تو مجھے اور آپ کو اصل یہ غور کرنا چاہیے کہ روزے کی عبادت کی صورت تو ہے بھوکا پیاسا اور بیوی کے قریب جانے سے دن کے وقت میں دور رہنا، یہ اس کی صورت ہے. مگر اس روزے کی حقیقت کیا ہے؟ نماز تراویح کی صورت تو یہ ہے کہ میں نے 20 رکعت تراویح کی نماز پڑھی ہے، امام کے پیچھے میں قرآن سن رہا ہوں. لیکن اس کی حقیقت اور روح کیا ہے، اس پر مجھے اور آپ کو غور کرنا ہے. تو اس وقت آپ غور کیجئے کہ خود اللہ نے فرمایا کہ روزے کا مقصد، روزے کی حقیقت، روزے کی روح اور روزے کا باطن وہ تقوی ہے کہ تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ. اس لیے ہم نے تمہارے اوپر روزے فرض کیے. ہمیں یہ نہیں ہے کہ تم بھوکے اور پیاسے رہو اور اپنی جائز خواہشات سے دور رہو، نہیں، تمہیں متقی بنانا مقصود ہے. اب آپ نے اور میں نے اس بات پر غور کرنا ہے کہ تقوی کیا ہے اور روزے سے تقوی کیسے حاصل ہوتا ہے. روزے کا اور تقوی کا آپس میں جوڑ اور ربط اور تعلق کیا ہے، کیسے روزے سے تقوی آتا ہے. تو پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ تقوی کس کو کہتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ تقوی یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے. قرآن کریم کا آپ مطالعہ کریں، تلاوت کریں تو آپ کو ہر دوسرے تیسرے صفحے پر لفظ تقوی نظر آئے گا. قرآن کریم کی سورتوں اور آیتوں کا تاج ہے لفظ تقوی. کئی جگہ تو اللہ نے ایک آیت میں 2 مرتبہ لفظ تقوی بیان فرمایا، کہیں اتقو میں، کہیں متقین کے اعتبار سے. شروع میں ہی آپ دیکھیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ
ہدی للمتقین، یہ قرآن کتاب ہدایت ہے اہل تقوی کے لیے۔ تو جگہ جگہ اللہ تقوی کا ذکر کر رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ جس چیز کی زیادہ اہمیت ہوتی ہے اسی کو بار بار ذکر کیا جاتا ہے، اس کی اہمیت کی طرف متوجہ کرنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بار بار لفظ تقوی بولا اور یہاں روزے کا مقصد ہی تقوی بتایا۔ تقوی کہتے کس کو ہے؟ یہ سوال کیا امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور پوچھا کہ ابی بن کعب ذرا یہ تو بتائیے کہ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ یہ سوال کرنے والے بھی عظیم صحابی ہیں اور جن سے کیا جا رہا ہے وہ بھی بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ سوال کرنے والے حضرت عمر بن خطاب ہیں اور جن سے سوال ہو رہا ہے وہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ سوال و جواب کی تفصیل سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیے کہ سوال کرنے والا کبھی اپنے لیے سوال کرتا ہے کہ اس کو معلوم نہیں ہوتا، وہ اس لیے پوچھتا ہے تاکہ مجھے پتہ چل جائے۔ جیسے آپ میں سے بہت سے حضرات علماء کرام سے، مفتی حضرات سے مسائل پوچھتے ہیں، کوئی نہ کوئی سوال پوچھتے ہیں، لوگوں سے پوچھتے ہیں اور چیزیں پوچھتے ہیں، آپ کے علم میں نہیں ہوتا، آپ کے نالج میں نہیں ہوتا۔ اور بعض اوقات سوال کرنے والے کو معلوم ہوتا ہے مگر وہ یہ چاہتا ہے کہ میں لوگوں کی موجودگی میں سوال کروں، میرے اس سوال سے لوگوں کو فائدہ ہو جائے کہ ان کو جواب کا پتہ چل جائے۔ تو کبھی سوال اپنے لیے، کبھی سوال لوگوں اور دوسروں کے لیے، ہمیشہ سوال اپنے لیے نہیں ہوتا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے امام الانبیاء رحمت عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے اور آپ کے ارد گرد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک خوبصورت انسان آیا، شکل و صورت بڑی عمدہ اور خوبصورت اور لباس بڑا عمدہ اور سفید پہنا ہوا، اور آ کر حضور علیہ السلام کے بالکل پاس بیٹھ گئے اور اپنے گھٹنے رسول اللہ کے گھٹنوں کے قریب کر لیے، اور صحابہ یہ منظر دیکھ رہے ہیں اور آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے چند سوالات کرنے ہیں۔ فرمایا کیجئے۔ عرض کی یا رسول اللہ یہ بتائیے ایمان کس کو کہتے ہیں؟ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کو ایک اپنے دل میں یقین کرنا اور ماننا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید پر یقین رکھنا، اور تمام نبیوں اور پیغمبروں کو جو اپنے اپنے وقت میں آئے سب کو اللہ کا نبی ماننا، اور تمام فرشتوں کو اللہ کی مخلوق ماننا، آسمان سے آنے والی اترنے والی تمام کتابوں کو حق ماننا، اور آخرت کے دن پر یقین رکھنا، اور اللہ کی تقدیر پر یقین رکھنا کہ جو ہوتا ہے اللہ کی تقدیر سے ہوتا ہے، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ بعض روایتوں میں آتا ہے جب حضور نے یہ جواب دیا تو انہوں نے کہا آپ کا جواب درست ہے، آپ نے درست جواب دیا۔ دوسرا سوال یہ کیا کہ پھر یہ بتا دیجئے اسلام کس کو کہتے ہیں؟ تو رحمت عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام اس کو کہتے ہیں کہ اپنی زبان سے کلمہ شہادت کا اقرار کرنا، اللہ کی وحدانیت اور حضور کی رسالت کا اعلان کرنا، 5 وقت کی نماز پڑھنا، رمضان المبارک کے روزے رکھنا، زکوٰۃ دینا اور حج بیت اللہ کرنا۔ یہ حج کرنا اس کو اسلام کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا جواب درست ہے۔ ایمان عقائد کا نام ہے اور اسلام اعمال کا نام ہے۔ ایمان کا تعلق دل اور باطن کے ساتھ ہے اور اسلام کا تعلق اعمال اور ظاہر کے ساتھ ہے۔ یہ فرق یاد رکھیے، ایمان عقیدے کو کہتے ہیں اور اسلام عمل کو کہتے ہیں۔ میں اور آپ جو نماز پڑھ رہے ہیں یہ اسلام ہے، اور ہم اپنے دل میں جو حضور کو سچا نبی مانتے ہیں، قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں، تمام نبیوں کو مانتے ہیں، اللہ کو ایک مانتے ہیں، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ ایمان کا تعلق دل سے ہوتا ہے اور اسلام کا تعلق ظاہر کے ساتھ اور اعمال کے ساتھ ہوتا ہے۔ تیسرا سوال یہ کیا کہ یہ بتا دیجئے کہ احسان کس کو کہتے ہیں؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عربی زبان کا احسان ہماری زبانوں کے احسان کے معنی میں فرق ہے۔ ہماری زبان میں احسان یہ ہوتا ہے کسی سے نیکی اور ہمدردی کرنا، مگر عربی زبان کا احسان یہ ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، تو اللہ کی عبادت اس طرح کر گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر تو اس مقام پر نہ ہو تو یہ یقین اور تصور کر لے کہ وہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، اس کو احسان کہتے ہیں۔ کہا جواب درست ہے۔ چوتھا سوال قیامت کب آئے گی؟ رحمت عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مل مسئول عنہا بعالم من السائل،
اس سوال کا جواب جتنا تمہیں معلوم ہے اتنا مجھے معلوم ہے، میں تم سے زیادہ نہیں جانتا. یعنی اس کا جواب نہ تمہیں معلوم ہے نہ مجھے معلوم ہے. قیامت کب آئے گی یہ صرف اللہ کو معلوم ہے. ایک جھوٹے نبی نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ 14ویں صدی آخری صدی ہے. وہ مرزا غلام احمد نے یہ دعویٰ کیا کہ 14ویں صدی آخری صدی ہے. اس کی کتابوں میں لکھا ہے کہ 14ویں صدی آخری صدی ہے، پھر قیامت آ جائے گی. اب آپ بتائیے ہم کون سی صدی میں جا رہے ہیں؟ 15ویں صدی میں. 14ویں صدی ختم ہوگی، 15ویں صدی ہجری میں جا رہے ہیں ہم. تو اس کی بات صحیح ثابت ہوئی یا غلط؟ تو جو جھوٹ بولے وہ نبی ہوتا ہے؟ جو نبی ہو وہ جھوٹ بولتا ہے؟ نہیں ہوتا. رحمت عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا علم تو یہ تو اللہ کو معلوم ہے. انہوں نے 5واں سوال کیا کہ پھر ذرا قیامت کی نشانیاں اور علامتیں بتا دو. تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ علامتیں بیان فرمائیں. وہ چلے گئے. حضور علیہ السلام نے ان کے جانے کے بعد صحابہ سے فرمایا جانتے ہو یہ کون تھے؟ یہ جو ابھی آئے تھے اور کچھ سوالات کیے اور چلے گئے. تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہم تو شش و پنج میں مبتلا ہیں، ہمیں تو کچھ پتہ نہیں چلا یہ کون تھے. جب ہم ان کے چہرے کو لباس کو دیکھتے تو ہمیں یہ معلوم ہوتا کہ یہ مدینہ طیبہ کے رہنے والے ہیں، اس بنا پر کہ ان کے چہرے پر کپڑوں پر کوئی مٹی گرد و غبار سفر تھکاوٹ کے کوئی آثار نہیں تھے. اگر یہ دور سے آئے ہوتے تو ان کے کپڑوں پر مٹی ہوتی. اس زمانے میں ہوائی جہاز نہیں تھا، ٹرینیں نہیں تھی، گاڑیاں نہیں تھی. لوگ اونٹوں پر پیدل گھوڑوں پر سفر کرتے تھے. جنگلوں کے سفر پہاڑوں کے سفر ہوتے تھے، گرد و غبار پڑتا تھا، تھکاوٹ ہوتی تھی. تو ان پر کوئی سفر کی علامت نہیں. لگتا ہے مدینہ طیبہ کے رہنے والے ہیں. لیکن مدینہ طیبہ تو چھوٹا سا شہر ہے، اس کی آبادی تھوڑی سی ہے. کبھی تو ہمارا آمنا سامنا ہوتا، ہم نے ان کو دیکھا ہوتا، ہماری جان پہچان ہوتی. بالکل اجنبی اور ناواقف، اس سے لگتا ہے کہ کہیں دور سے آئے. پھر جب آپ سے سوال کرتے تھے تو ہم یہ سمجھتے ان کو پتہ نہیں ہے، مگر آپ کے جواب کی تصدیق کرتے کہ جواب درست ہے تو اس سے ہمیں معلوم ہوتا کہ ان کو پہلے سے معلوم ہے. تو ہم نہیں سمجھ سکے یہ کون ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ انسان نہیں تھے، یہ فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے جو انسانی شکل میں آئے تھے. اور ان کے آنے کا مقصد یہ تھا کہ تمہاری موجودگی میں یہ مجھ سے دین کے بنیادی سوالات کریں اور تمہیں اپنے دین کا پتہ چل جائے. یہ تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے. تو آپ بتائیے یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سوالات اپنے لیے کیے تھے یا صحابہ کے لیے اور میرے اور آپ کے لیے کیے تھے؟ ان کے سوالات کی برکت سے ہمیں بھی جواب معلوم ہو گئے. آج تک وہ جوابات نقل ہوتے چلے آ رہے ہیں. وہ سوال نہ کرتے تو اس انداز کے ہمیں جواب نہ ملتے. تو کبھی سوال کرنے والا اپنے لیے کرتا ہے، کبھی سوال دوسروں کے لیے کرتا ہے. تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سوال کہ تقویٰ کس کو کہتے ہیں اپنے لیے نہیں کیا تھا، کہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ تقویٰ کس کو کہتے ہیں. وہ تو سراپا تقویٰ تھے، وہ تو مجسم تقویٰ تھے، وہ تو سر سے پاؤں تک تقوی سے مالا مال تھے، وہ تو تقوی کا پیکر تھے، وہ تو اس طرح کے صاحب تقویٰ تھے کہ میں نے ایک عالم دین سے ان کے بارے میں سنا ہے اور جب میں اس بات کو نقل کرتا ہوں مجھے وجد آتا ہے اور دل سے دعا نکلتی اللہ ہمیں بھی ایسی زندگی عطا فرما دے. فرماتے ہیں جس دن میں نے کلمہ پڑھا اور میں مسلمان ہوا، یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں، فرمایا جس دن میں مسلمان ہوا اور میں نے کلمہ پڑھا اور حضور علیہ السلام کے ہاتھ میں ہاتھ دیا اور دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہوا اور غلامی رسول کو قبول کیا، وہ دن گیا اور آج کا دن آ گیا. زندگی کے کتنے میرے سال اور مہینے گزر گئے، اس دن سے لے کر آج کے دن تک میں نے اپنے بائیں جانب کے فرشتے کو قلم اٹھانے کا موقع بھی نہیں دیا. ہم میں سے کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے یہ لیفٹ سائڈ کا فرشتہ گناہ لکھتا ہے یا رائٹ سائڈ کا فرشتہ نیک اعمال لکھتا ہے؟ ہم میں سے کوئی نہیں یہ کہہ سکتا کہ میں نے بالغ ہونے کے بعد سے لے کر آج تک کیا. ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ آج کے دن ایک دن میں نے اپنے اس فرشتے کو کوئی موقع نہیں دیا کہ وہ میرا کوئی گناہ لکھے. اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ وہ تقوی والے ہیں، فرماتے ہیں میں نے اب تک جس دن کلمہ پڑھا مسلمان ہوا، کفر اور شرک چھوڑا، گناہ کو چھوڑا، آج تک میں نے اپنے بائیں جانب کے فرشتے کو قلم چلانا تو بات کی بات ہے، لکھنا تو بات کی بات ہے، میں نے اس کو اٹھانے کا موقع بھی نہیں دیا. ایک عورت یمن سے آتی ہے، مدینہ منورہ صبح کے وقت پہنچی،
حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت ہے، گھر میں آئی حضرت عمر بن خطاب کی بیوی نے کھجوروں کی بنی ہوئی چٹائی بچھائی اور کہا اس پر بیٹھ جاؤ، امیر المومنین کے گھر میں کوئی بڑے بڑے فرنیچر نہیں ہے، اسی جگہ پر بیٹھ جاؤ۔ وہ بیٹھنے لگی تو کھڑی ہو گئی، کہا کیوں کھڑی ہو گئی؟ کہا یہ گیلی ہے، یہ تر ہے۔ کہا تمہارا یہ خیال ہوگا کہ رات کو کسی بچے نے پیشاب کر دیا یا کوئی پانی گر گیا تمہارے کپڑے خراب ہو جائیں گے؟ سنو، یہ چٹائی کسی بچے کے پیشاب یا پانی سے تر نہیں ہوئی ہے، یہ رات کے آخری حصے میں عمر بن خطاب جو سجدے میں سر رکھ کر رویا ہے، یہ اس کے آنسوں سے گیلی اور تر ہوئی ہے، یہ اس کے آنسوں سے تر ہوئی ہے۔ ایک دن موج میں بیٹھے تھے، فرمانے لگے آج الحمدللہ حضور کی سنتوں کے اتباع کی برکت سے، دین پر عمل کرنے کی برکت سے عمر اس مقام پر پہنچا ہے کہ میں مدینے میں بیٹھا ہوا اپنا ایک پاؤں اگر آسمان پہلے پر لے جانا چاہوں تو لے جا سکتا ہوں۔ پھر فرمایا ایک دفعہ اب دوسرے آسمان پر جا سکتا ہوں، پھر فرمایا تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں، اور ایک دن فرمایا اب مجھے جنت اور دوزخ اس طرح نظر آتی ہے جیسے مکان کی اور گھر کی چھت نظر آتی ہے۔ یہ عالم شہود ہے، یہ روحانیت کی ایک دنیا ہے۔ جیسے یہاں ٹیکنالوجی ترقی کرتی ہے نا، جن لوگوں کی اپنی روحانیت پر محنت ہوتی ہے ان کی روحانیت بھی اسی تیزی سے ترقی کرتی ہے۔ تو فرمایا یہ حضرت عمر بن خطاب ہیں، تو جب خود اتنے تقوی والے ہیں تو انہوں نے یہ سوال اپنے لیے کیا کہ ان کو پتہ نہیں کہ تقوی کس کو کہتے ہیں، میرے اور آپ کے لیے کیا، اور خود اس لیے نہیں بتایا کہ دوسروں کی زبانی سنانا چاہتا ہوں۔ اور جن سے سوال کیا تو ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، وہ بھی بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، اور تاریخ اسلام میں ان صحابی کو بھی بڑے اعزازات حاصل ہیں۔ سب سے پہلا اعزاز ان کا یہ ہے کہ رحمت عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا سب سے بڑا قاری ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ زبان پیغمبر سے قاری قرآن کا لقب ملا ہے کہ سب سے بڑے قاری میری امت کے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دوسرا اعزاز ان کا یہ ہے کہ مسجد نبوی میں، مدینہ طیبہ میں، اسلام کی تاریخ میں، اسلامی ہسٹری میں سب سے پہلے نماز تراویح میں پورا قرآن کریم سنانے کا اعزاز جس صحابی کو حاصل ہوا وہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تراویح کی نماز میں اور مسجد نبوی میں اور مدینہ منورہ میں اور اسلامی تاریخ میں سب سے پہلے پورا قرآن کس نے سنایا؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے۔ اور تیسرا اعزاز ان کو یہ حاصل ہے کہ حضور علیہ السلام نماز پڑھا رہے تھے، ایک دن بھول گئے، اور اللہ کی طرف سے تھا، بہت سی چیزیں اللہ نے اپنے پیغمبر سے کرائیں عملاً تاکہ امت کو عملی تعلیم مل جائے، صرف قولی تعلیم نہ رہے، فعلی تعلیم بھی مل جائے، تاکہ اگر امام بھول جائے تو کیا ہونا چاہیے؟ انہوں نے پیچھے سے لقمہ دیا، حضور علیہ السلام نے وہ لقمہ لیا، اسی طرح پڑھا جیسے انہوں نے بتایا۔ حضور علیہ السلام نے سلام پھیرا، فرمایا کس نے مجھے لقمہ دیا؟ تو ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے دیا۔ تو فرمایا میرا گمان بھی یہی تھا کہ تم نے ہی لقمہ دیا ہوگا۔ تو حضور کو نماز میں لقمہ دیا ہے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی ان کو اعزاز حاصل ہوا۔ اور چوتھا اعزاز جو سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تم سے کہوں کہ تم مجھے قرآن سناؤ۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ، اللہ نے میرا نام لے کر فرمایا، میرا نام لے کر فرمایا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاں ابی، اللہ نے تمہارا نام لے کر فرمایا کہ ابی بن کعب سے قرآن سنو۔ تو حضور علیہ السلام کے اس بتانے پر ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے خوشی سے آنسو جاری ہو گئے کہ میں کیا خوش نصیب ہوں کہ اللہ نے میرا نام لیا، اور کیا عظیم یہ صحابہ تھے جن کے نام اللہ تعالیٰ لیتے تھے۔ فلما قضا زید منہا، نام لیا ہے زید ابن حارثہ کا۔ اور حدیثوں میں حضور علیہ السلام نے یہ بتایا ہے، ان کا نام لیا۔ بعض روایتوں میں اگرچہ یہ بھی آتا ہے کہ اللہ نے مجھے فرمایا کہ میں تمہیں قرآن سناؤں، لیکن بعد میں یہ بھی آتا ہے کہ فرمایا تم سے میں قرآن سنوں، اور فرمایا کہ اللہ نے سورت بھی بتائی ہے کہ یہ سورت سنو ابی بن کعب سے۔ کہا کیا سورت؟ کہا قرآن کریم کے آخری پارے کی سورت ہے سورت البینہ،
لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. آخر تک فرمائیے اللہ نے سورت کا نام بھی بتایا کہ یہ سورت میں آپ سے سنو. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ یہ عظیم صحابی ہیں. ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ بتائیے تقوی کس کو کہتے ہیں. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا امیر المومنین آپ نے کبھی کسی ایسی سڑک پر اور راستے پر سفر کیا ہے جس کے دائیں اور بائیں کانٹے دار درخت ہوں, خاردار جھاڑیاں ہوں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا ہے, ٹریول کیا ہے, پیدل چلا ہوں, واقعی ہے. کہا کیا طریقہ ہوتا, کیا انداز ہوتا ہے؟ کہا بڑا سنبھل کے بچ کے چلتا ہوں, کہیں ادھر سے کانٹا نہ لگ جائے, کہیں ادھر سے نہ لگ جائے, اور میرے یہ کانٹے مجھے زخمی نہ کر دیں, میرے کپڑے نہ پھٹ جائیں, میں الجھ نہ جاؤں. آپ یوں مثال سے سمجھ لیں جیسے بارش ہوتی ہے, آپ کیا تو ماشاءاللہ پکے روڈ ہیں, پاکستان میں بہت سے کچے روڈ ہیں, اور بارش جب ہوتی ہے کیچڑ ہو جاتا ہے, پانی جمع ہو جاتا ہے. اب آپ نے جانا ہو تو آپ کو سنبھل کر نظر اوپر نہیں نیچے ہوتی ہے, آپ دیکھتے ہیں کون سی جگہ پکی ہے, کون سی جگہ ذرا خشک ہے, جہاں وہاں آپ پاؤں رکھتے ہیں تاکہ پھسل نہ جائیں. تو بچ کے سنبھل کے چلتے ہیں, دیکھ بھال کر کے چلتے ہیں. تو عرض کی یا امیر المومنین آپ نے ایسے سفر کیا, یہ انداز ہے؟ تو کہا جی ہاں. فرمایا پھر یاد رکھیے تقوی اس کو کہتے ہیں کہ زندگی کی سڑک پر آخرت کی طرف جاتے ہوئے اس طرح بچ کے سنبھل کے چلنا کہ کہیں مجھے کوئی اللہ کی نافرمانی, معصیت اور گناہ کا کانٹا نہ لگ جائے. اس کو تقوی کہتے ہیں. تقوی نام ہوا ہوش کے ساتھ زندگی گزارنے کا, تقوی نام ہے سنبھل کر چلنے کا, تقوی نام ہے بچا کر چلنے کا, تقوی نام ہے علماء سے پوچھ کر زندگی گزارنے کا. یہ کاروبار کرنے لگا ہوں, یہ ایگریمنٹ کر رہا ہوں, کیا اس میں کوئی بات شریعت کے خلاف تو نہیں؟ فلاں اسکیم آئی ہے اس میں حصے دار بننے لگا ہوں, اس میں میں بھی کچھ بانڈ لینے لگا ہوں, کہیں یہ سودی تو نہیں, یہ غیر شرعی تو نہیں, یہ کہیں حرام تو نہیں؟ علماء سے یہ فنکشن کرنے لگا ہوں, اس میں یہ میرا پروگرام ہے, اس میں کوئی بات شریعت کے خلاف تو نہیں ہے؟ اس طرح بچا کے سنبھل کر چلنے کا نام تقوی ہے. گویا تقوی نام ہوا گناہوں سے بچنے کا. کس کا نام ہوا؟ اور ہوش کے ساتھ زندگی گزارنے کا, سنبھل کر چلنے کا. تقوی اس کو کہتے ہیں. اب آپ ادھر آ جائیے, روزے کا اور تقوی کا آپس میں کیا جوڑ ہے؟ ہم نے صبح سے شام تک بھوکے رہے, اب گناہوں سے ہم کیسے بچیں, تقوی کیسے آئے؟ یاد رکھیے اس طرح جوڑ ہے کہ گناہوں سے بچنے کا نام تقوی ہے, اور گناہوں سے بچانے والی سب سے مؤثر چیز کیا ہے؟ آپ بتائیے. گناہ سے آپ کو اور مجھے روک دے سب سے مؤثر چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ڈر. کیا ہے؟ قانون نہیں. قانون ہر جگہ نہیں ہوتا, دیکھتا نہیں ہے. مثال کے طور پر یہاں پابندی ہے کہ آپ شراب پی کر ڈرائیونگ نہیں کر سکتے, ڈرائیونگ کے دوران شراب نہیں پی سکتے, لیکن بہت سے لوگ پیتے ہیں, اور خاص طور پر ایسی جگہوں پر جہاں ان کو خیال ہوتا ہے یہاں پر کوئی چیک کرنے والا نہیں ہے, یہاں پولیس نہیں ہے, یہاں ہمیں کوئی واچ نہیں کر رہا, نظر نہیں آئے گا. اسی طرح آپ کے جو سٹی سینٹر ہیں, شاپنگ ایریا ہیں, وہاں بھی شراب پینے پر پابندی ہے. اب روڈ پر کھڑا ہو کر کوئی نہیں پیے گا کہ کہیں پولیس نہ دیکھ لے, لیکن اندر بند کمرے میں بیٹھا ہے, شام میں بیٹھا ہے, اپنے آفس میں بیٹھا ہے, وہاں کون روکے گا؟ وہاں تو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. تو قانون نہیں روکتا ہر جگہ پر, ماں باپ ہر جگہ نہیں ہوتے, استاد ہر جگہ نہیں ہوتے, شیخ اور پیر اور سوسائٹی کے لوگ ہر جگہ نہیں ہوتے. ہر جگہ جو ہوتا ہے وہ اللہ ہوتا ہے. تو گناہ سے سب سے زیادہ بچانے والی چیز کیا ہوئی؟ اللہ کا ڈر. اور یہ اللہ کا ڈر, اور اللہ ہے اور دیکھ رہا ہے, اس کی پریکٹس جتنی رمضان میں ہوتی ہے 11 مہینوں میں نہیں ہوتی, اور جتنی روزے میں ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی. اس طرح کہ صبح سے شام تک مجھے اور آپ کو کتنی مرتبہ کھانے کا, پینے کا, بیوی کے قریب جانے کا موقع ملتا
دیتا ہے, اور میں ایسی جگہوں پر بیٹھا ہوتا ہوں جہاں پر میرے ماں باپ مجھے نہیں دیکھ رہے, جہاں میرا استاد نہیں دیکھ رہا, جہاں میرا پیر اور شیخ مجھے نہیں دیکھ رہا, جہاں میرے خاندان اور فیملی کے لوگ مجھے نہیں دیکھ رہے, جہاں مجھے سوسائٹی اور کمیونٹی نہیں دیکھ رہی. اگر میں چاہوں تو پی لوں, چاہوں تو میں کھا لوں, کسی کو پتہ نہ چلے کہ میرا روزہ ہے یا نہیں. روزے کی کوئی ظاہری نشانی نہیں, کوئی علامت نہیں. آپ کا روزہ ہے مجھے نہیں معلوم, میرا روزہ ہے آپ کو نہیں معلوم. روزے کی کوئی علامت نہیں, کوئی نشانی نہیں, کوئی ایسی چیز نہیں جس سے پتہ چل جائے. کسی کے ماتھے پر نہیں لکھا اس کا روزہ ہے, اس نے روزہ توڑ دیا ہے. کتنے موقع ملتے ہیں اور آپ کا روزہ لمبا ہے. کتنا لمبا روزہ ہے, بھوک لگی ہے, پیاس لگی ہے, آپ اپنے بیڈ روم میں ہیں, فریج سامنے پڑی ہے اور گھر میں کوئی آپ کے بیڈ روم میں نہیں ہے. آپ چاہیں تو وہاں سے پھل نکالیں, فروٹ نکالیں, کھا لیں, وہاں سے ڈرنک نکالیں, پی لیں. آپ میں طاقت موجود ہے, آپ میں قوت موجود ہے, کوئی آپ کو روکنے والا نہیں ہے. آپ کر سکتے ہیں. آپ شاور کر رہے ہیں, آپ پانی پی لیں. کسی کو کیا معلوم شام کو افطاری میں بھی سب سے آگے موجود ہو, لوگ کہیں گے ماشاءاللہ بڑا روزے دار ہے, افطاری میں آیا ہوا ہے, یا آپ افطاری میں بھی شریک ہو, کسی کو پتہ نہیں چلے گا. لیکن میرے اور آپ کے اتنے مواقع آپ کو ملنے کے باوجود ہم روزہ پورا کرتے ہیں یا روزہ توڑتے ہیں؟ کیوں؟ ہمارا عقیدہ کیا بنتا ہے, ذرا بول دو. اللہ دیکھ رہا ہے. کہو کون دیکھ رہا ہے؟ کہو کون؟ ہمارا نظریہ عقیدہ بنا کہ نہیں بنا؟ ادھر دھیان جائے یا نہ جائے, مگر آج دھیان لے کر جائیں. آپ صبح سے شام تک روزہ 20 گھنٹے کا, 21 گھنٹے کا, 18 گھنٹے کا, 19 گھنٹے کا روزہ پورا کرتے ہیں. آپ کو کتنے مواقع ملتے ہیں کہ آپ چاہیں تو کھا لیں, چاہیں تو پی لیں, چاہیں تو آپ روزہ توڑیں, کسی کو پتہ بھی نہ چلے. مگر آپ کے پاس چیزیں بھی موجود ہوتی ہیں, آپ کو بھوک بھی ہے, آپ کو پیاس بھی ہے, اور آپ طاقت بھی رکھتے ہیں, مگر نہیں کرتے. اس لیے نہیں کرتے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. کون دیکھ رہا ہے؟ تو رمضان کے روزے نے نظریہ بنایا, عقیدہ بنایا. بار بار کہہ دیں, کیا نظریہ بنا؟ اللہ دیکھ رہا ہے. میں نے روزہ کیوں نہیں توڑا؟ کہ میں نے جس کے لیے رکھا ہے وہ دیکھ رہا ہے. اگرچہ میرے ماں باپ نہیں دیکھ رہے, میرے بھائی نہیں دیکھ رہے, میری بہنیں نہیں دیکھ رہی, میری وائف نہیں دیکھ رہی, میرے بچے نہیں دیکھ رہے, میرا خاندان فیملی نہیں دیکھ رہی, میرے محلے اور سوسائٹی کے لوگ نہیں دیکھ رہے, لیکن میرا اللہ تو دیکھ رہا ہے. یہ روزے نے ذہن بنایا, یہ روزے نے پریکٹس کی, یہ نظریہ بنایا. اور جب اللہ دیکھ رہا ہے, یہ عقیدہ 1 مہینے میں پختہ ہو گیا, پکا ہو گیا. اور یہ عقیدہ ہم نے ساری زندگی یاد رکھا, کیونکہ اللہ صرف رمضان میں دیکھتا ہے یا رمضان سے پہلے اور بعد میں بھی دیکھتا ہے؟ صرف روزے دار کو دیکھتا ہے یا غیر روزے دار کو بھی دیکھتا ہے؟ صرف روزے کی حالت میں دیکھتا ہے یا باقی حالتوں میں بھی دیکھتا ہے؟ تو اگر میرا یہ ذہن بن گیا تو میرے سامنے شراب کی بوتل آئے گی, میں نہیں پیوں گا. اس لیے نہیں پیوں گا کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے. اگرچہ میرے ماں باپ نہیں دیکھ رہے, اگرچہ میری وائف نہیں دیکھ رہی, میرے بہن بھائی نہیں دیکھ رہے, مگر اللہ دیکھ رہا ہے. کوئی لڑکی خوبصورت میرے سامنے آئے گی, میں ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا, اس لیے کہ میرے اللہ نے منع کیا ہے اور اللہ دیکھ رہا ہے. میرے سامنے کوئی بھی گناہ کی بات آئے گی, میں اس میں شریک نہیں ہوں گا, کیونکہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے. یہ ذہن روزے نے بنا دیا, اللہ دیکھ رہا ہے. اور جب یہ عقیدہ پکا ہو جائے گا تو یہ گناہ کے قریب نہیں جائے گا, گناہ کے قریب نہیں جائے گا تو متقی بن جائے گا. اس لیے روزے سے تقوی ثابت ہو جائے گا. یہ جوڑ ہے روزے کا اور تقوی کا. کیوں؟ اس لیے کہ تقوی نام گناہ سے بچنے کا. ہمارے یہاں کہا کرتے ہیں صغرا کبرا ملاؤ نتیجہ نکلتا ہے. آپ ملاؤ صغرے کبرے نتیجہ نکالو. دیکھیے تقوی نام ہے گناہ سے بچنے کا, اور گناہ سے بچانے والے سب سے مؤثر چیز اللہ کا ڈر ہے, اور اللہ کا ڈر روزے سے پیدا ہوتا ہے. گویا روزہ ذریعہ بن جاتا ہے تقوی کا. یہ جوڑ ہے, یہ سبق ہے, یہ میسج ہے, یہ روح ہے, یہ حقیقت ہے. تو اس لیے روزے کا یہ سبق ہمیں یاد کرنا چاہیے کہ کون دیکھ رہا ہے. اور یہ ایسی چیز ہے جو انسان کی زندگی بدل دیتی ہے. آج ہمیں اللہ یاد نہیں رہا, اس لیے ہم گناہوں کے قریب. نماز وہی چھوڑتا ہے جس کو یاد نہ ہو کہ اللہ ہے, جس کو پتا ہے میں سو رہا ہوں, دکان پر بیٹھا ہوں, اللہ دیکھ رہا ہے. وہ اذان سننے کے بعد گھر بیٹھ نہیں سکتا, وہ یقیناً مسجد میں آئے گا, وہ گناہ کر نہیں سکتا, کیونکہ اس کو پتا ہے میرا اللہ دیکھ رہا ہے اور میں نے جا کر اللہ کو جواب دینا ہے. دیکھیے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما مدینہ طیبہ سے باہر گئے ہیں, وہاں ایک مسافات میں ہیں, وہاں دیکھا ایک بکریوں کو چرانے والا چرواہا ہے. اس سے فرمایا کہ ہم ضرورت مند ہیں, ہمیں بھوک لگی ہے, کچھ سفر میں بھی ہیں, تم ایک بکری
ریوڑ میں سے ہمیں بیچ دو, ہم سے پیسے لے لو اور ہم اس کو ذبح کریں گے, تمہیں بھی گوشت کھلائیں گے, تمہارا بھی کام ہوگا ہمارا بھی کام, پیسے بھی تمہیں مل جائیں گے. اس نے کہا میں نوکر ہوں, میرے مالک نے مجھے چرانے کی اجازت دی ہے, بیچنے کی اجازت نہیں دی. تو فرمایا امتحان لینے کے لیے تمہارا مالک کون سا موجود ہے اور تمہیں کون سا دیکھ رہا ہے, اس کو کون سا پتا. اول تو وہ بکریاں گنتا ہی نہیں ہوگا, اتنی زیادہ تمہارے پاس بکریاں ہیں, اور اگر وہ گن بھی لے اور پتہ چل جائے کہ ایک کم ہو گئی, تم کہنا کسی بھیڑیے نے شیر نے کھا لی. جنگلوں میں بھیڑیے اور شیر بھی ہوتے ہیں. تمہارا کام بنے گا پیسے ملیں گے, ہمارا کام بنے گا ہمیں بکری مل جائے گی, دودھ پیئیں گے, ضرورت کے وقت میں ذبح کر کے کھائیں گے. تو اس چرواہے نے جواب دیا کہ اے ابن عمر, اگرچہ میرا مالک تو نہیں دیکھ رہا لیکن میرے مالک کا مالک تو دیکھ رہا ہے, وہ تو دیکھ رہا ہے. تو عبداللہ ابن عمر نے فرمایا جب تک تیرے جیسے ایمان والے اور اللہ کا ڈر رکھنے والے موجود ہیں, دنیا میں کوئی کسی پر ظلم نہیں کر سکتا اور کوئی کسی کا حق نہیں مار سکتا. اور فرماتے تھے مجھے اس چرواہے کے ایمان اور یقین نے اور خوف خدا نے اتنا متاثر کیا, شاید کسی اور نے اتنا متاثر نہ کیا ہو. ان کے والد ہیں تو عمر رضی اللہ تعالیٰ مدینہ طیبہ میں اپنے خلافت کے دور میں رات کو گشت کر رہے ہیں, معائنہ کر رہے ہیں. ایک مکان کے پاس سے رات کے آخری حصے میں گزرتے ہیں. چھوٹے چھوٹے مکان تھے, کچی دیواریں ہوتی تھی, اندر ماں بیٹی میں گفتگو اور مکالمہ ہو رہا ہے. ماں کہتی ہے بیٹی آج ہمارے جانور نے دودھ کم دیا ہے, صبح ہم نے دودھ بیچنا ہے, ہم روزانہ صبح کو دودھ بیچتے ہیں اور اس سے اپنا گزر اوقات کرتے ہیں, یہ ہمارا ذریعہ معاش ہے. آج دودھ کم ہے, جن لوگوں کا دودھ لگا ہوا ہے وہ دودھ لینے آئیں گے تو ہم کہاں سے ان کو دودھ دیں گے, پورا نہیں ہوگا. تو تم ایسا کرو اس دودھ میں پانی ملا دو تاکہ دودھ کی مقدار زیادہ ہو جائے اور دودھ پورا ہو جائے. لوگ دودھ میں پانی ملاتے ہیں, یہ ملاوٹیں کئی چیزوں میں کرتے ہیں, یہ آج بھی کرتے ہیں, پہلے سے زیادہ بلکہ کرتے ہیں. پہلے تو دودھ میں پانی ملاتے تھے, اب پانی میں دودھ ملاتے ہیں, ترقی ہوئی ہے. تو بیٹی نے کہا امی جان اگر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کو پتہ چل گیا کہ ہم نے لوگوں کو دھوکہ اور ڈاج دیا ہے اور ملاوٹ کی ہے تو ہماری بھی خیر نہیں اور میری بھی خیر نہیں ہے. حضرت عمر ان چیزوں پر کمپرومائز نہیں کرتے ہیں, سمجھوتا نہیں کرتے ہیں, اس لیے ہمیں پانی نہیں ملانا چاہیے. تو ماں نے کہا بیٹی, اور ماں نے بھی امتحان لینے کے لیے کہا بیٹی عمر تو گھر میں سو رہا ہوگا, اس کو کیا خبر ہم کیا کر رہے ہیں, وہ کون سا ہماری بات سن رہا ہے, وہ کون سا یہاں موجود ہے, رات کا اندھیرا ہے, وہ کون سا دیکھ رہا ہے. تو جواب میں بیٹی کہتی ہے امی اگرچہ عمر تو نہیں دیکھ رہا مگر عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے. اس خدا نے اگر عمر کو بتا دیا تو پھر کیا بنے گا. صبح ہوتی ہے, حضرت عمر بن خطاب پیغام بھیجتے ہیں اور اس ماں کو بلاتے ہیں, اپنے دربار میں بلا کر کہتے ہیں یہ بتا تو رات کے آخری حصے میں اپنی بیٹی سے کیا کہہ رہی تھی اور کیا باتیں کر رہی تھی. وہ گھبرا گئی, یہ عمر کو کیسے پتا چل گیا, اس کو اندازہ نہیں تھا کہ حضرت عمر نے سن لیا باہر دیوار کے پاس سے. حضرت عمر نے کہا گھبرا نہیں, مجھے یقین ہے کہ تو بھی اللہ سے ڈرنے والی ہے, پکی مومنہ ہے, تو صرف بیٹی کا امتحان لے رہی تھی, اس کو آزما رہی تھی کہ یہ اللہ سے ڈرتی ہے یا نہیں اور اس کو اللہ یاد ہے یا نہیں. میں نے تمہیں اس لیے نہیں بلایا کہ تمہیں کوئی سزا دوں, میں نے تو تمہیں اس لیے بلایا ہے کہ تم جب اتنی اللہ سے ڈرنے والی اور تمہاری بیٹی بھی اتنی اللہ سے ڈرنے والی ہے تو میں تم سے درخواست کروں کہ تم اپنی اس بیٹی کا رشتہ میرے بیٹے کے لیے دے دو. رشتوں کے فیصلے اس خون اور ایمان کی بنیاد پر ہوتے تھے. آج ہم یہ دیکھتے ہیں زیادہ پیسے والا, وہ دیکھتے تھے زیادہ دین والا. تو فرمایا اس بیٹی کا رشتہ مجھے دے دو. چنانچہ انہوں نے ہاں کر دی. حضرت عمر کے بیٹے سے ان کی شادی ہوئی اور اسی کی نسل اور اولاد میں سے حضرت عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوئے. جب مائیں ایسی ہوں تو ایسے بچے پیدا. کیا تھا, اللہ کا, اللہ دیکھ رہا ہے. ان کو کیا یاد تھا, ایک عورت آتی ہے بچہ اٹھایا ہوا ہے اور پہلے اکیلی آتی ہے, یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا مجھے پاک کر دیں. غامدیہ قبیلے کی خاتون ہے, احادیث میں واقعہ ہے. حضور فرماتے ہیں جاؤ جاؤ, کیسے, کوئی گواہ نہیں, کوئی دعویٰ نہیں, کوئی مقدمہ نہیں, خود آ کر اقرار کر رہی ہے. کیوں, اس کو یقین ہے کہ میرے اس گناہ کو کس نے دیکھ لیا ہے اور اللہ کے ہاں میں کس منہ سے جاؤں گی. مائز اسلم ہی آتے ہیں, یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیں, مجھے پاک کر دیں. کس چیز سے غلطی ہو گئی, انسان تھا, سزا دے دیں. اب وہ کون سا جذبہ لا رہا ہے. حضور کہہ رہے نہیں جاؤ واپس جاؤ.
उस खातून को कह रहे हैं तुम्हारे पेट में शायद बच्चा हो, जब बच्चा पैदा हो फिर आ जाना। वो फिर आती है, फरमाया जाओ अभी ये तुम्हारा दूध पीता है। 2-2.5 साल इख्तिलाफ के मुताबिक मुद्दत है दूध पीने की बच्चे की पैदाइश के बाद। कितनी मरतबा शैतान ने दिल में डाला होगा मत जाना, तुम्हारे खिलाफ कौन सा दावा और गवाह है, लेकिन फिर आती है। क्यों? अल्लाह का डर ला रहा है कि मुझे अल्लाह ने देखा है और मैं कैसे अल्लाह के सामने जाऊंगी, अल्लाह देख रहा है। ये अकीदा बनाया हमारा रमजान ने, रोजे ने। और जब ये अकीदा हमारी जिंदगी में आ गया तो रमजान 1 महीने का ना हुआ, 29-30 दिन का ना हुआ, पूरा साल आपका और पूरी जिंदगी आपकी रमजान बन गई। ये 1 महीने के रोजे के लिए नहीं आया, ये पूरी जिंदगी के रोजे के लिए आया है। और जिंदगी का रोजा है गुनाह से बचना, ये जिंदगी का रोजा है। और प्रैक्टिस इसमें हो रही है, और वो ये हो रही है कि अल्लाह देख रहा है। दूसरी प्रैक्टिस की बात अर्ज करके इजाजत चाहता हूं। मेरे जद्दे अमजद, मेरे दादा उस्तादुल उलमा हजरत मौलाना खैर मोहम्मद साहब जालंधरी रहमतुल्लाह अलैह, जो हकीमुल उम्मत मुजद्दिदुल मिल्लति वद्दीन हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह के बड़े खुलाफा में से थे। वो फरमाते थे रमजान मुबारक के हवाले से, फरमाते थे रमजान ने एक और जहन, रमजान तो बहुत सारे जहन बनाता है, ये तो वक्त नहीं कि मैं सारी तफसीलात अर्ज करता। फरमाया रमजान ने एक और जहन भी बनाया कि जब रमजान आया मेरी और आपकी बहुत सारी आदतें तब्दील या खत्म हो गई। कैसे? जो ही रमजान आया शाम को ऐलान हुआ कि आज से रमजान शुरू हो गया, चांद नजर आ गया। हमने पहले दिन जब रोजा रखा तो उस दिन में हमारी आदतें तमाम की तमाम चेंज और तब्दील हो गई। हमारी नाश्ते की आदत थी, जिस दिन आपने पहला रोजा रखा था नाश्ता किया? आप जवाब नहीं दे रहे, शायद आप में से किसी ने किया है? किया था नाश्ता? आपने उसके बाद 9 बजे 10 बजे 11 बजे चाय पी थी, आपने लंच किया, और उसके बाद 3 बजे हाई टी होती है बाद लोगों की, हाई टी, वो हाई टी किया आपने असर के बाद चाय, दिन में कई मरतबा आप चाय पीते हैं। स्मोकिंग करने वाले हर 10 मिनट के बाद सिगरेट पीते हैं, मगर जिन्होंने रोजा रखा उन्होंने सिगरेट छोड़ दी कि नहीं छोड़ दी? पान खाने वाले 10 मिनट में पान खाते हैं, 5 मिनट के बाद पान, वक्फा नहीं होता। लेकिन रमजान का रोजा रख रहा है, पान छोड़ दिया। तो मेरे दादा फरमाते थे रमजान ने आदतें बदल दी, रमजान ने आदतें खत्म कर दी। तुम्हारी और हमारी आदत दिन में कितनी मरतबा हुआ करती थी? नाश्ते की आदत खत्म, लंच की आदत खत्म, आपकी चाय पीने की आदत खत्म, दिन में बार बार पानी पीने की, बोतलें पीने की, जूस पीने की आदत खत्म, आप सिगरेट पीने की आदत खत्म, पान खाने की आदत खत्म, सुबह से शाम तक भूखे हैं। इससे मालूम हुआ कि जब इंसान इरादा कर ले कि मैंने साल भर की आदत को छोड़ना है तो वो छोड़ देता है और कामयाब हो जाता है। अल्लाह उसको सब्र दे देता है, मदद कर देता है। फरमाया रमजान सबूत और दलील है कि जब तुम आदत को छोड़ने, बदलने, खत्म करने का इरादा कर लो तो कोई चीज रुकावट नहीं बन सकती। जब तुम्हारी ये आदतें खत्म हो गई जो तुम्हें जिंदगी भर की तुम्हारी आदतें थी, तो गुनाह की आदत क्यों नहीं छूटती? और ये अगर कहते हो कि मैं गुनाह छोड़ना चाहता हूं मगर क्या करूं छूटता नहीं, मैं तो सूद छोड़ना चाहता हूं मगर क्या करूं सूद से जान नहीं छूटती। फरमाया तुमने इरादा ही नहीं किया। अगर तुमने इरादा किया हो तो लम्हों में तुम्हारी आदतें खत्म हो जाएं। जब ये आदतें खत्म हो सकती हैं तो गुनाह की आदत क्यों नहीं खत्म हो सकती? अल्लाह ताला हमें दौलत तकवा नसीब फरमाए, रोजे के जो मकासिद और रूह है वो नसीब फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम व इलैका यरजिउस सलाम तबारकत रब्बना व तआलैत या ज़ल जलाली वल इकराम रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन वाफ़ु अन्ना वग़फिर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या करीम अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल अफ़्व वल आफ़िया वल मुआफ़ात अद-दाइमत फ़िद्दीन व दुनिया वल आखिरा। ऐ इलाहुल आलमीन इस इज्तिमा को कबूल और मुबारक फरमा। जो कुछ कहा सुना गया कोई गलत बात हो तो माफ़ फरमा, सही बात पर हम सबको अमल की तौफीक अता फरमा। आपने अपने करम से रमज़ान का महीना अता फरमा, इसकी कदर करने वाला बना। अल्लाह इसका जो पैगाम है, जो मकसद है वो मकसद नसीब फरमा। अल्लाह रोज़े की रूह नसीब फरमा। अल्लाह इससे जो हमारा जहन बना कि तू हमें देख रहा है, इस अकीदे को कि अल्लाह देख रहा है पूरी ज़िंदगी याद रखने वाला बना। और अल्लाह इस अकीदे
عقیدے کو ہمارا ساتھی بنا اور ہمیں اس عقیدے کا استحضار نصیب فرما. جب کوئی گناہ کا ارادہ ہو یہ عقیدہ سامنے آ کر کھڑا ہو جائے کہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے. اے اللہ ہمیں جیسے ہم نے اور عادتیں چھوڑ دیں اسی طرح ہماری گناہ کی عادت بھی ختم کر دے اور ہمیں اس کی توفیق دے کہ ہم اس کا ارادہ کریں. اے اللہ تمام پریشان لوگوں کی پریشانیاں ختم فرما, تمام مشکلات میں مبتلا لوگوں کی مشکلات کو ختم فرما اور سب کے جائز حاجتوں ضرورتوں تمناؤں کو پورا فرما. اے اللہ تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما, جسمانی روحانی بیماریوں سے شفاء کاملہ نصیب فرما. اے اللہ تمام دینی مدارس, دینی جماعتیں, مساجد, مراکز اسلام سب کی اے الہ العالمین حفاظت فرما اور سب کو ترقی نصیب فرما. اور اے الہ العالمین ہم میں سے ہر ایک کو اپنا بنا اور اپنا بنا کر اپنے کاموں میں لگا. ہم میں سے ہر ایک کو متقی بنا, دولت تقوی نصیب فرما, نعمت تقوی نصیب فرما. اے الہ العالمین ہمیں ہماری اولادوں کو نیک بنا, ہماری نسلوں کو نیک بنا, ہمارے بچوں بچیوں کی عزت عفت عصمت پاک دامنی حیا اور ایمان کی حفاظت فرما. ہم تو اپنی اولاد کے ساتھ ہر وقت نہیں, تو ہر وقت ہے. اے اللہ تو ان کا محافظ اور وکیل و کفیل بن جا اور اپنی حفاظت میں ان کو لے لے. اے اللہ اگر دنیا ہم نے اولاد کو دی دین نہ دے سکے اس سے بڑا نقصان خسارہ کوئی نہیں ہے. اے اللہ ہمیں اپنی اولاد کی دین کی ایمان کی فکر بھی نصیب فرما. جس طرح ہم ان کی دنیا کے لیے دن رات محنت کرتے ہیں دین کے لیے بھی محنت کرنے والے بن جائیں. اے اللہ ہم سب کی سب دعاؤں کو اپنے کرم سے اپنی بارگاہ میں قبول فرما. جو مانگا وہ بھی دے دے, جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے تو جانتا ہے, بن مانگے عنایت فرما دے. آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر و بھلائی کی دعائیں کی ہم سب کرتے ہمیں عطا فرما, اور جتنے شرور اور برائیوں سے انہوں نے پناہ مانگی فتنوں سے حفاظت مانگی ہم بھی مانگتے ہماری حفاظت فرما. اپنی محبت عطا فرما, اپنی معرفت نصیب فرما, اپنا تعلق نصیب فرما, اپنی یاد میں رونا تڑپنا نصیب فرما. اے اللہ اپنا طالب بنا, اپنا مطلوب بنا, اپنا محب بنا, اپنا محبوب بنا. حضور علیہ السلام کی سنتوں پر مر مٹنا نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.